اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس میں یتیم کا مال کھانا کتنا بڑا گناہ ہے اور یتیم کا مال کیسے استعمال کرنا چاہیے اس کا بیان ہے۔ وآتوا اور دے دو تم الیتاما یتیموں کو، یتیم ایک سنگولر ہے، یتاما بہت سے یتیم، اموالہم ان کا مال، ولا تتبدلوا اور مت بدلو الخبیثہ برے مال کو، بالطیب اچھے مال سے۔ خبیث تو ہر بری چیز کو کہتے ہیں، لیکن مراد یہاں پر مال ہے، اور طیب ہر اچھی چیز کو کہتے ہیں، یہاں پر اچھا مال مراد ہے۔ ولا تاکلوا اور مت کھاؤ اموالہم ان کا مال، یعنی یتیموں کا مال، ہم کے معنی ان، پرناؤن ہے، الا اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ، یعنی اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، کم یہ بھی پرناؤن ہے۔ انہ کان حوبا کبیرا بے شک وہ، یعنی یہ کھانا حوبن گناہ ہے، وبال ہے، کبیرن بہت بڑا۔ یہ آیت نمبر 2 ہے، مال یتیم کی حفاظت۔ اردو پڑھتے وقت بعض مرتبہ یہ لفظ اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے، مال یتیم، یعنی پہلے لفظ کے آخری ورڈ پر زیر آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، مال یتیم، یتیم کا مال۔ تو اگر بالکل سمپل اردو بولتے ہیں تو کہیں گے یتیم کا مال، لیکن اچھی اردو میں اصل میں یہ فارسی ہوتی ہے، تو اس کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، مال یتیم، یتیم کا مال۔ بہت سارے الفاظ اس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں، تو آپ ان کو دیکھ لیں کہ یہ آپس میں جڑے ہوئے یا نہیں، اور اس کے پرکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کاکی کے الٹا کر دیجئے، یتیم کو پہلے لائیے، مال کو بعد میں لائیے، یتیم کا مال، تو اس کا مطلب ہے ہاں یہ مال یتیم ہے، یعنی اس کو جوڑ دیا گیا۔ بہت سارے الفاظ اس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں، اب اردو میں آئیں گے میں وہاں بتاتا چلوں گا۔ اس آیت اور عام طور پر اردو پڑھنے والے اس کو غلط پڑھتے ہیں، مال یتیم کی حفاظت۔ مال یتیم کیا ہے؟ یہ کوئی اردو تھوڑا ہی ہے، مال یتیم کی حفاظت یعنی یتیم کے مال کی حفاظت۔ اس آیت پاک میں یتیم یعنی وہ نابالغ بچہ یا بچی جس کے باپ کا انتقال ہو جائے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یتیم کا تعلق باپ سے ہے، یعنی اگر باپ نہیں ہے تو یتیم ہے، باپ ہے تو وہ یتیم نہیں ہے، ماں ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور نابالغ ہے تو دو باتیں ہیں، نمبر 1 باپ نہ ہو، نمبر 2 نابالغ ہو، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں باپ ہی خرچہ اٹھاتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو پھر آدمی کو بڑی ضرورت پیش آتی ہے پیسوں کی، تو اس وجہ سے یتیم کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تاکہ اس کے اوپر رحم کھایا جائے اور اس کی مدد کی جائے۔ لیکن اسی وجہ سے اصل بنیاد ہے یتیم کی کہ اس کا باپ انتقال کر چکا ہے اور اس کے پاس، بیچارے کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اس کی ذمہ داری پوری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکیاں ہوتی ہیں، بالغ ہوتی ہیں، 20-20 سال کی ہوتی ہیں، لیکن باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ بیچاری کیسے کمائیں گی؟ شادیاں بھی ہمارے یہاں لیٹ ہوتی ہیں، ہمارے یہاں کا مطلب یعنی ہمارے دستور میں، اسلام کے اندر تو شادیاں لیٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس وجہ سے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اصل ضرورت اس کو بھی ہے، تو اگرچہ وہ یتیم تو نہیں کہلائے گی، وہ لڑکی 20 سال کی ہے، 16 سال کی، 17 سال کی بھی، 22 سال کی، لیکن ضرورت اس کو بھی ہے، تو اس کو بھی بہت اہمیت کے ساتھ دینا چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے،
کیونکہ اصل ایک طریقے سے یتیم کی ڈیفینیشن اور حقیقت اس کے اندر بھی پائی جا رہی ہے، اگرچہ اس کو شریعت یتیم نہیں کہے گی۔ اس آیت پاک میں یتیم یعنی وہ نابالغ بچے یا بچی جس کے باپ کا انتقال ہو جائے، اس کے مال کی حفاظت کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ اب بھی ہوتا ہے کہ پہلے خاص طور سے اسلامی جنگ جہاد ہوا کرتا تھا، اس میں بہت سارے مسلمان شہید ہو جایا کرتے تھے، تو ایک آدمی شہید ہو گئے، اپنے پیچھے بچے چھوڑے، اب اس کے چچا ہوں گے یا دادا ہوں گے یا تایا ہوں گے، کوئی بھی رشتہ دار ہوں گے، تو جب باپ چلا جاتا ہے نہ کوئی اس کا پھر میراث کا حصہ دیتا، بلکہ جو باپ کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے وہ بھی بھائی یعنی چچا تایا ہڑپ لیتے ہیں۔ تو عام طور پر جب باپ چلا جاتا ہے تو مال تیتر بیتر ہو جاتا ہے اور اس کی اولاد کا حق ادا نہیں کیا جاتا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یتیم کے مال پر بہت زور دیتے ہیں۔ اور ہوتا یہی ہے کہ جب اللہ محفوظ فرمائے کسی کا باپ چلا جائے تو خاص طور سے لڑکیوں کو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، حالات ایسے آتے ہیں، اس وجہ سے اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اول یہ کہ وہ بالغ و سمجھدار ہو جائیں۔ اب لڑکیاں پاگل ایسی ہوتی ہیں، وہ دوسروں کے چکر میں آ کر اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ اول یہ کہ وہ بالغ اور سمجھدار ہو جائے تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو، یہ پہلا حکم ہے کہ جب بالغ ہو جائے اور سمجھدار ہو جائے، اسے پتہ لگ جائے کہ یہ مال ہے، اس کو کہاں استعمال کرنا چاہیے، کہاں استعمال نہ کرنا چاہیے، کہاں سے فائدہ ہوتا ہے، کہاں سے نقصان ہوتا ہے، یہ سمجھ بوجھ اس کے اندر آ گئی تو اب اس کا مال اس کو دے دو، کیونکہ اصل مالک وہی ہے۔ ڈوم یہ فارسی کا لفظ ہے، یعنی دوسرا، سیکنڈ۔ ان کا جو مال تمہاری حفاظت میں تھا وہی واپس کرو، ایسا نہ ہو کہ ان کی اچھی چیز رکھ کر اس کے بدلے میں گھٹیا چیز دے دو۔ ایسا بہت ہوتا ہے کہ ایک زمین تھی، ایک اچھی جگہ کی زمین جو تھی ویلیو والی، اس کو تو چچا تایا خود ہڑپا لیتے ہیں، اور ایک کہیں اندر گاؤں میں کہیں کم ویلیو کی زمین وہ ان کو دے دیتے ہیں جن کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، یتیموں کو۔ ایسے ہی اور چیزوں میں ہوتا ہے، جس کا کھیت ہوتا ہے وہ کھیت میں کرتا ہے، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ پیسوں میں گڑبڑی کر دیتے ہیں، جن کے پاس سونا چاندی کا مسئلہ ہوتا ہے وہ سونا اور چاندی میں گڑبڑی کر دیتے ہیں۔ بس وہی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوتا تو آدمی اسی طریقے سے دھوکہ دیتا ہے۔ مثلا کوئی زیور جو اصلی سونے کا تھا، تم نے ویسے ہی ملاوٹ والا بنوا کر اس کے سپرد کر دیا یتیم کے، یہ بالکل حرام ہے۔ دھوکہ دینا تو حرام ہے ہی، اور خاص طور سے یتیم کا حق مارنا اس میں ڈبل حرام ہو جائے گا۔ نمبر 3، سوم، اس کا مال اپنے مال میں ملا کر مت کھاؤ۔ یہاں پر یہ سمجھیے کہ جب یتیم ہے تو عام طور پر وہ کھانا بھی ہمارے ساتھ ہی کھائے گا، تو اب یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کھانا الگ سے بنایا جائے گا کہ بھائی 2 روٹی اس کی بالکل الگ بنے گی، اس کے لیے آٹا الگ سے گندے گا، اس کے لیے چاول الگ سے بنے گا، اس کے لیے سالن الگ سے بنے گا، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بہانے سے آپ تو ہے کھانے والے 7 آدمی، اور یتیم ایک بچہ ہے، اس کی امی ہے مثال کے طور پر، وہ 2 ہیں، تو 7 اور 2 میں آپس میں بڑا فرق ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ آدھا 100 روپے لگے ہیں کھانے میں، 50 روپے ان کے لگیں گے، 50 ہمارے میں لگیں گے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ 70 اور 2 90، تقریباً 11 اور 11 روپے، 22 روپے ان کے لگنے چاہیے، 88 روپے آپ کے لگنے چاہیے۔ اصل طریقہ تو یہ ہے۔ 78 روپے آپ کے لگنے چاہیے، لیکن آپ 50 کر کے کہتے ہیں، تو یہ بھی یتیم کا مال کھانا ہوا جو حرام ہے۔ ملا کر کھانا منع نہیں ہے، لیکن ملا کر جب کھائیں تو اس کو بالکل صحیح حساب جوڑا جائے۔ سوم، اس کا مال اپنے مال میں ملا کر مت کھاؤ، کہ اگر تم گھر کے 4 آدمی ہو اور وہ 1 ہے، اور آٹا دونوں کا برابر ملا کر پکایا جائے تو یہ تو ناجائز ہوا، تم 4 وہ 1، تو اس میں یتیم کا نقصان ہے۔ اصل منشا اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ یتیم کے مال کی حفاظت کی جائے، اس میں کسی طرح کا ہیلا بہانہ بنا کر خیانت نہ کی جائے، اور یاد رکھو جس نے خیانت کی تو اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ تو اس میں یہ پہلی آیت میں بہت
بڑا سبق تو یہی ہے کہ یتیم کی نگرانی کی جائے اور یتیم کے مال کو محفوظ رکھا جائے، اگر ضرورت پیش آئے اس کی تو وہ مال اس کے لیے خرچ کیا جائے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنے فائدے کے لیے اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ شان نزول، یعنی یہ آیت کس حالات میں واقع ہوئی؟ یہ آیت قبیلہ غطفان، اب یہاں پر بھی وہی جو میں سب سے شروع میں بتلا رہا تھا، قبیلہ غطفان، غطفان کا قبیلہ، غطفان کا خاندان کہ ایک شخص کے حق میں نازل ہوئی جو اپنے بھتیجے کا مال واپس نہیں دیتا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ سن کر اس کے دل میں خدا کا خوف ہوا، فوراً اس نے تمام مال واپس کر دیا۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں یہ واقعہ موجود ہے۔ یہ اصل طریقہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم کو بات معلوم نہیں، لیکن قرآن اترا، حدیث اتری تو ایک دم آدمی اس سے بچ جائے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، حدیث سے سنتے رہتے ہیں، بیانات سنتے رہتے ہیں، اسٹیٹس بہت اچھے اچھے لگتے بھی ہیں، لگائے بھی جاتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھائے جاتے بھی ہیں، لیکن عمل میں ہم سبھی خالی ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم کو ڈر ہے، اچھا، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم کو ڈر ہو کس بات کا، أَن لَا تُقْسِطُوا، کہ نہیں انصاف کرو گے تم، فِي الْيَتَامَى، یتیموں کے بارے میں، لیکن یہاں پر نکاح کا مسئلہ چل رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے نکاح تو لڑکی سے ہوگا، اس وجہ سے لڑکی کا ترجمہ کر دیا، یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر پاؤ گے۔ فَانْكِحُوا، تو نکاح کر لو، ما طاب لکم، جو پسند آئے تمہیں، من النساء، عورتیں، مثنا، دو دو ہوں، وثلاثہ، تین تین ہوں، ورباع، چار چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم کو ڈر ہو، اللہ تعدیلو، کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے دو کے درمیان، تین میں، چار میں، فواحدۃ، تو نکاح کرو ایک ہی سے بس، او ما ملکت، یا اکتفا کرو اس پر جس کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ۔ یہ بالکل ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کر دیا، اصل ہے باندیوں سے نکاح کرو، میں انشاءاللہ تفصیل بیان کر دوں گا۔ ذالکا، یہ وہ بات ہے، یہ بات ادنا، قریب ہے، اللہ تعولو، اس بات کے کہ تم ناانصافی نہ کرو، یعنی ایک سے شادی کرنا اور دو سے شادی نہ کرنا، یہ باندی سے شادی کرنا، آزاد سے شادی نہ کرنا، یہ قریب ہے اس بات کے کہ تم ناانصافی نہ کرو۔ بس یہاں پر ایک آیت پوری ہو گئی۔ تفسیر، یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تھوڑا مشکل ہے تفسیر۔ اس سے پہلی آیت میں یتیموں کے مال کی حفاظت کا حکم فرمایا گیا تھا، اب اس آیت پاک میں زمانہ جاہلیت، دیکھیں یہاں پر بھی وہی ہے، زمانہ جاہلیت، اگر ہا ہوتا ہے تو وہاں حمزہ پڑھا جاتا ہے، اور اگر ہا کے علاوہ کوئی اور لفظ ہوتا ہے تو وہاں پر زیر پڑھا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت، جاہلیت کے زمانے میں، تو کے آ گیا، تو زمانے جاہلیت کے لوگوں کی گندی خصلت ذکر کر کے اس کی اصلاح کا طریقہ بتلایا گیا۔ گندی خصلت یہ تھی کہ اگر کسی سرپرست کی سپردگی میں کوئی یتیم لڑکی ایسی ہے، میں نے بتلا دیا کہ جہاد ہوا کرتا تھا اور اس میں باپ کا بیچاری کا انتقال ہو گیا، اب یہ ہوتا تھا کہ وہ بیچاری چچا تایا کے ہاتھوں میں آ گئی، کہ چچا یا تایا کے اولاد کے ہاتھوں میں آ گئی، تو اب کوئی یتیم لڑکی ایسی ہے جو حسین و جمیل اور خوبصورت ہے، کہ تو خوبصورت ہے یا مالدار ہے، باپ کے پاس بہت مال تھا، وارث یہی بنے گی، یا تو اس سے خود شادی کر لیتے تھے چچا نے، چچا تو شادی کر ہی نہیں سکتا، ظاہر سی بات ہے کیونکہ حرام ہے چچا کے لیے تو بھتیجی، تو چچا کی اولاد ہی کرے گی، چچا کی اولاد، تایا کی اولاد، یا اپنے لڑکے سے نکاح کر دیتے تھے۔ مہر برائے نام کم سے کم مقرر کیا کرتے تھے، کیونکہ اصل یہ تو اگر وہ خوبصورت ہے اس کی خوبصورتی اصل مقصد ہوا کرتی تھی، اور اگر وہ مالدار ہے تو مالداری مقصد ہوا کرتی تھی، اور گھر کی خاندان کی ہوتی تھی، اور باپ ہے نہیں بیچاری کا،
تو اس وجہ سے پھر اس پر ظلم بھی کیا کرتے تھے، یعنی بیوی کا حق ادا نہیں کیا کرتے تھے، پھر جی چاہا تو ادا کر لیا، نہیں تو نہیں، یعنی مہر تھوڑا سا مقرر کیا اور دیتے بھی نہیں تھے کیونکہ کوئی مانگنے والا تو ہے نہیں، یہ بیچاری یتیم لڑکی ہے، اور پھر اس کے حقوق سے بھی بے پرواہی کرتے تھے کیونکہ جب والد نہیں ہے تو پھر اس کا حق پورا نہیں ادا کرتے تھے۔ تو اس طرح کا یہ اسلام سے پہلے اور ان آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے عرب کے اندر جاہلیت کا دستور پایا جاتا تھا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ یہاں پر لکھا بھی گیا ہے، شان نزول جو اس آیت شریفہ کا ہے، یعنی ان حالات میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی یاد رکھے انہا، کہ یہ حضرت عائشہ عورت ہیں، فیمیل ہے تو انہا پڑھا جاتا ہے، اور اگر مذکر ہو یعنی میل ہو تو ان پڑھا جاتا ہے بغیر الف کے۔ انہا سے مروی ہے کہ ایک شخص کی سپردگی یعنی ان کی ذمہ داری انڈر میں ایک یتیم لڑکی تھی ایک آدمی کے، اور اس شخص کا ایک باغ تھا جس میں یہ لڑکی بھی حصے دار تھی، کیونکہ خاندان کا باغ تھا تو خاندان میں اس کے ابا کا بھی حصہ تھا جن کا انتقال ہو گیا، اور اس آدمی کا بھی حصہ تھا۔ اس نے اس لڑکی سے اپنا نکاح کر لیا، اور بجائے اس کے کہ اپنے مال میں سے اس کا مہر وغیرہ ادا کرتا، جو حصہ اس لڑکی کا باغ میں تھا اس پر بھی اپنا قبضہ کر لیا، یعنی بیوی کو مہر تو کیا دیتا، جو کہتا ہے کہ میاں بیوی کے کس مال کو کس نے بانٹا، کہ بیوی کا مال شوہر، بیوی کا جو مال ہے باغ کی شکل میں، کہنے کو تو وہ بیوی کا کہلائے گا، لیکن جب میں شادی کر لوں گا سارا فائدہ میں اٹھاؤں گا۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھیں کہ بیوی کا مال شوہر کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے اگر اس کی اجازت نہ ہو۔ اب گھر کے سامان ہوتے ہیں جو جہیز میں لڑکی لے کے جاتی ہے، وہ لڑکی جہیز کی مالک ہوتی ہے، لیکن لڑکی کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، سب وہ گھر والوں کو اجازت ہوتی ہے استعمال کرنے کی، لیکن مان لیا جائے اگر اس کے پاس پیسے رکھے ہیں، لڑکی کے پاس اس کے گھر والوں کی طرف سے آئے ہیں یا کہیں سے بھی آئے ہیں، اس کے پرسنل پیسے ہیں، تو اب شوہر کے لیے جائز نہیں ہے وہ پیسے استعمال کرے، یہ نہیں کہ میں تو تیرے اوپر یہ خرچ کرتا ہوں، یہ خرچ کرتا ہوں، یہ خرچ کرتا ہوں، وہ دوسری بات ہے آپ خرچ کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن شوہر کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ بیوی خوشی سے نہ دے۔ وہ بات الگ ہے کہ بیوی کو دے دینے چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ شوہر اس کی بیچاری کی ساری ضروریات پوری کرتا ہے، اگر وہ چند 100 روپئے اور چند 1000 روپئے پر سینپت جسے کہتے دکھائے گی تو یقیناً شوہر کا دل کھٹا ہو جائے گا اور آگے اس کو ہی پریشانی ہوگی، شوہر کو کیا پریشانی ہوگی۔ لیکن شوہر کے لیے وہ مسئلہ ہے کہ آپ بیوی کا مال نہیں لے سکتے اس کی اجازت کے بغیر، اور بیوی کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ آپ دے دیں، کیونکہ آپ کو اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے، آپ کے وہ اخراجات اور خرچے پورے کرے گا۔ اور ہوتا الٹا ہے، بیوی اپنا مسئلہ یاد نہیں رکھتی، شوہر اپنا مسئلہ یاد نہیں کرتا، ہر ایک دوسرے کا مسئلہ یاد کرتا ہے اور پھر لڑائی ہوتی ہے، جس میں یہ ہے کہ اگر تم ان عورتوں کے حقوق ادا نہ کر سکو، انہیں اس آیت میں یہ ہے، تو پھر ان سے نکاح بھی مت کرو۔ اب یہ آیت سمجھ میں آئے گی آپ کے، ورنہ تو جب آپ یہ پڑھیں گے ترجمہ، اگر تم کو اس بات کا احتمال ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو 2 عورتوں سے شادی کر لو، 3 سے کر لو، 4 سے کر لو۔ تو آدمی یہ سوچتا ہے یہ کیا چکر ہو رہا ہے کہ کہاں تو یتیم لڑکی کی بات چل رہی ہے کہ اگر تم یتیم لڑکی کے مال میں انصاف نہیں کر پا رہے ہو تو شادیاں کر لو 2 3 4۔ آدمی کا دماغ پاگل ہو جاتا ہے کہ یہ شادیوں کا تذکرہ کہاں سے آ رہا ہے۔ ویسے یہ آیت تو پوری دنیا کو کھلتی ہے، یہ جو آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 3، پوری دنیا اس کے اوپر شور مچاتی ہے، اور عورتیں تو خاص طور سے شور مچاتی ہیں، حتیٰ کہ مسلمان عورتیں بھی اس آیت کو دل سے نہیں مانتی، شاید زبان سے مان لیتی ہوں۔ تو اس میں اصل یہ بات آپ کے سامنے آ گئی کہ انصاف نہ کرنے کی شکل یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ یتیم سے نکاح کیا کرتے تھے، یتیم لڑکی سے، اور نکاح مقصد نہیں ہوتا تھا، اصل مقصد ہوتا ہے اس کا مال کھانا۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر تم کو شادی کرنی ہے تو پوری دنیا پڑی ہے شادیوں کے لیے، کیوں ایک پر ریچھتے ہو ایک پر مرتے ہو، اصل تو تمہیں مال کھانا مقصود ہے، اور کہتے ہو چلو جی یتیم ہے ہم ہی شادی کر لیں گے اور کون کرے گا، تو اصل تو تم دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ اگر تم کو شادی کرنی ہے تو اور عورتوں سے شادی کرو، مال کے چکر میں کیوں دھوکہ دیتے ہو۔
یہ اصل آیت کا مطلب ہے، جس میں یہ ہے کہ اگر تم ان عورتوں کے حقوق ادا نہ کر سکو تو پھر ان سے نکاح بھی مت کرو، اور بہت سی عورتیں ہیں ان میں سے جو تمہارے لیے حلال ہو اور تم کو پسند آئے، اس میں سے چاہے ایک عورت سے نکاح کر لو، ایک عورت نکاح میں رکھ لو، چاہے دو، چاہے تین، چاہے چار۔ دیکھیے یہاں پر ایک تو لفظ یہ بھی، جب میں ترجمہ پڑھوں گا جب میں بتلاؤں اور باتیں، اور اگر تم ان عورتوں میں عدل و انصاف نہ کر سکو، یعنی دو بیویاں ہیں، تین ہیں، چار ہیں، بہت مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے ایک سے زیادہ شادی کی تو برابری کرنا واجب ہے ہر چیز کے اندر، یہاں تک کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کسی شوہر کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک ہی بیوی کی طرف مائل ہوتا ہے، یعنی اسی کو دیتا رہتا ہے اور اسی کا خرچہ زیادہ اٹھاتا ہے، دوسری کو سونگتا بھی نہیں، یا دوسری کا حق ادا نہیں کرتا، تو وہ قیامت کے دن اس طریقے سے حاضر ہوگا کہ اس کے ایک سائڈ پر فالج پڑا ہوا ہوگا، اللہ محفوظ فرمائے، اس کا ایک دھڑ اور ایک حصہ کام کرنا چھوڑ دے گا، فالج پڑا ہوا ہوگا، اور اس طرف اشارہ ہوگا کہ دیکھو یہ ایک ہی عورت کی طرف جھکا رہتا تھا اور دوسری عورت کا حق نہیں مانتا تھا۔ اسی وجہ سے ہمارے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ آج کے دور میں تو بھائی بس دوسری شادی مت کرو، کیونکہ ہر بات میں دونوں بیویوں کے درمیان انصاف کرنا عام آدمی کے لیے مشکل پڑ جاتا ہے، تو اس وجہ سے بہت سے علماء منع بھی کرتے ہیں۔ لیکن شریعت کو جو اصل حکم ہے وہ تو جائز ہی ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ قرآن کا حکم ہے، اسے تو کوئی نہ منع کر سکتا، نہ کسی عالم کے منع کرنے سے منع ہو سکتا کوئی، اور نہ کسی مفتی کے، کیونکہ وہ شریعت کا حکم ہے، جائز ہے اپنی جگہ۔ لیکن یہ بڑا مسئلہ ہے جس میں عام طور پر لوگ خیال نہیں رکھتے کہ دو بیویوں کے درمیان برابری کرنا بہت ہی ضروری بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے، اس وجہ سے منع بھی کر دیا جاتا ہے۔ تو منع جو کرتا ہے وہ اس وجہ سے کرتا ہے، اور جو جائز کہتا ہے وہ اس وجہ سے کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے تو آپ چند لوگوں علماء کے بیان سنیں، کوئی یہ کہے کوئی یہ کہے، تو دونوں کا مسئلہ الگ الگ ہے، دونوں باتیں صحیح ہیں لیکن ان کو فٹ کرنا الگ الگ ہوتا ہے کہ یہ یہاں پر فٹ ہوگا، وہ وہاں پر فٹ ہوگا۔ اچھا، تو یہاں پر یہ قرآن کریم نے یہ کہا کہ اگر تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، تمہیں دیکھ رہا ہے کہ میرے اندر تو پہلے ہی اس عورت کی خوبصورتی کی وجہ سے میں مائل ہوا جاتا ہوں، اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے تو میں تو اس کا حق پورا ہی نہیں کر پاؤں گا، تو بس تو پھر ایک ہی عورت سے نکاح کرو، فواحدۃ۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس آیت کے دو حصے ہیں، عورتوں کو تو یہ یاد نہیں رہتا کہ دو کرو، تین کرو، چار کرو، وہ تو بس چاہتی ہیں ایک ہی ہو، اور مردوں کو یہ یاد نہیں رہتا کہ اگر بھائی انصاف نہیں کرو گے تو پھر ایک ہی کرنی ہے۔ مردوں کو بس پہلا پہلا یاد رہتا ہے کہ دو ہو، تین ہو، چار ہو، اور عورتوں کو دوسرا ہی یاد رہتا ہے کہ بس ایک ہو۔ حالانکہ وہی بات جو میں نے کہی کہ مرد کو عورت والی سائڈ یاد رہنی چاہیے کہ بھائی اگر انصاف نہیں کر پائے گا بس ایک ہی پر اکتفا کر، کیونکہ دنیا میں تو زندگی گزار لو جس طریقے سے گزارنی ہے، آخرت میں اگر خدا نہ خاصہ فالج پڑ گیا اس کا کیا کرو گے؟ اور اگر تم ایک عورت کا بھی حق ادا نہ کر سکو تو پھر ایک باندی ہی کو اپنے نکاح میں لے لو۔ یہ باندی سب سے پہلی مرتبہ آپ کے سامنے لفظ آیا ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، تو باندی شریعت کے اندر کہتے ہیں، اسلام کے اندر باندی کہتے ہیں کہ جب اسلامی جنگ ہوتی ہے تو اس میں لڑنے والے مرد بھی آئیں گے اور بعض مرتبہ عورتیں بھی آتی ہیں لڑنے والی، ایسا نہیں شہر میں گھس گئے اور وہاں قبضہ کر لیا جا کر۔ تو اب جو لڑنے والے ہوں گے ان میں سے کچھ لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، کچھ مارے جاتے ہیں، کچھ بھاگ جاتے ہیں، تو جو پکڑ لیے جاتے ہیں ان کو کہتے، اگر وہ مرد ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں غلام، اور اگر وہ عورت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں باندی۔ باندی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے نکاح کیے بغیر آدمی بیوی والا تعلق قائم کر سکتا ہے، یہ مسئلہ بالکل پکا ہے، ایسے میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے پھر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بیوی کا حق تو بہت ہے، اس کے خرچے ہیں، اس کے ساتھ زیادہ اچھائی کا معاملہ کیا جاتا ہے، لیکن باندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ سختی نہیں رکھی ہے، اس کے حق آزاد عورت کے مقابلے میں کم رکھے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایک آزاد عورت آپ کی بیوی بن کر آئی ہے تو اس کے حق بہت زیادہ ہیں،
اور ایک باندی ہے جو دور سے لڑنے کے لیے آئی تھی، ہم نے اس کو پکڑ لیا، اور جو مسلمانوں کے امیر ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ، انہوں نے ہم کو دے دی حصے میں۔ ایسا نہیں جو جس کو پکڑ لگا وہ اس کی ہو جائے گی، بلکہ وہ سب عورتیں، سب مرد امیر کے پاس آئیں گے، اور امیر جس کو تقسیم کرنا چاہے گا تقسیم کر دے گا، یہ اس کو دے دے گا، یہ اس کو دے دے گا، یہ اس کو دے دے گا۔ وہ امیر کے اوپر یعنی بادشاہ کے اوپر موقوف رہتا ہے۔ تو اب اس سے بغیر نکاح کے آدمی بیوی کا تعلق قائم کر سکتا ہے۔ تو اب اس کے حق زیادہ نہیں ہوگے، تو اس وجہ سے قرآن نے کہا کہ اگر ایک بیوی کا حق بھی تم ادا نہیں کر سکتے، مثال کے طور پر بیوی سے اگر شادی کرنی وہ مہر ہی 50,000 مانگتی ہے، دستور ایسا بنا ہوا ہے، اور تمہارے پاس 50 ہے ہی نہیں، تو باندی سے کر لو وہ کم پیسوں میں۔ البتہ باندی سے نکاح کرنا بھی جائز ہے، جس کے حصے میں آئی ہے۔ یہ دو مسئلے الگ الگ ہیں، یاد رکھو کہ جس کے حصے میں آئی ہے اس سے تو بغیر نکاح کیے ہوئی وہ بیوی والا تعلق اس سے قائم کر سکتا ہے، لیکن حصے میں آئی ہے پہلے آدمی کے، اب دوسرا آدمی اگر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو پہلا آدمی یعنی اس کا آقا راضی ہو جاتا ہے کہ ہاں میں اپنی باندی کی شادی، اپنی باندی کا نکاح دوسرے آدمی سے کرتا ہوں، تو اب اس دوسرے آدمی کے لیے اس باندی سے نکاح کرنا جائز ہو جائے گا۔ دوسرے آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیر نکاح سے اس سے باندی سے کوئی تعلق قائم کرے، تو بالکل حرام ہے۔ تو آقا کے لیے یعنی باندی جس کے حصے میں آئی ہے، باندی کا آقا، اس کے لیے تو جائز ہوتا ہے بغیر نکاح کے، لیکن دوسرے کے لیے تو نکاح کرنے کے بعد ہوگا۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی باندی کو دیکھ لو، اس سے نکاح کر لو، لیکن آج کے دور میں تو باندی پائی نہیں جاتی، پتہ نہیں پوری دنیا میں کہیں پائی بھی جاتی ہے نہیں پائی جاتی، لیکن اس وجہ سے بتلا دیا کہ قرآن اور حدیث میں الفاظ آتے ہیں تو ہمیں تو قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم باندیوں کو ڈھونڈتے پھریں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے، لیکن قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے اتنی بات تو سمجھنا ضروری ہے، اور قرآن کی آیت اس کے بغیر سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی، ورنہ یہ کیا مطلب بھائی ایک سے نکاح نہیں کر سکتے باندی سے کر لو؟ ایک آدمی کہے گا جی وہ ایک بیوی بھی تو ایک ہے اور وہ باندی بھی ایک ہے، تو یہ ایک ہی تو ہوئی، تو اس میں کیا مطلب ہے کہ تم اس سے انصاف نہیں کر سکتے، اس سے انصاف کر لو؟ تو بتلا دیا کہ آزاد کا حق زیادہ ہوتا ہے، باندی کا حق کم ہوتا ہے، تو تم سے زیادہ نہیں ادا ہو پاتا، کم ہی کر لو، کیونکہ اس کے حقوق آزاد عورت کے مقابلے میں کم ہیں، ان کو تم آسانی سے ادا کر سکتے۔ اب یہاں پر یہ 4 عورتیں نکاح میں رکھنا جائز ہے ایک وقت میں، اس آیت میں یہ بتلا دیا کہ ایک مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک وقت میں اپنے نکاح میں 4 عورتوں کو بیوی بنا کر رکھ سکتا ہے۔ اس پر بہت باتیں کی جاتی ہیں مخالفوں کی طرف سے بھی، اور عجیب بات ہے مسلمان عورتوں کی طرف سے بھی، بلکہ بہت سے جو قرآن اور حدیث کو اور اللہ تعالیٰ کی عظمت ان کے دل میں نہیں ہوتی، وہ مسلمان بھی اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں کہ انصاف کے خلاف ہے۔ تو اس کا جواب آئے گا نیچے بہت لمبا، مخالفین کے اعتراض اور اس کا جواب، بہت لمبی بات یہاں پر کی گئی ہے۔ ابھی تو فی الحال تفسیر پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ وہ کل ہی پڑھ پائیں گے۔ حدیث پاک میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ تو ایک وقت میں 4 کی اجازت ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، اور ایک وقت میں اجازت ہے۔ اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں 4 ہو لیکن ایک کا انتقال ہو گیا، ایک کو طلاق دے دی، تو پھر 5ویں سے کریں گے، لیکن وہ حقیقت میں 5ویں نہیں کہلائے گی، وہ 4 ہی ہوئی دونوں مل کر، کیونکہ ایک کا انتقال ہو گیا وہ 4 ہی بچی، یہ ایک کو طلاق دے دی پھر وہ 4 ہی بچی۔ ابو داؤد شریف میں حضرت ابن عمیرہ اسدی کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے ایمان قبول کیا تو میرے نکاح میں 8 عورتیں تھیں، تو جاہلیت کے زمانے میں تو 8 8 اور 10 10 عورتیں ہوا کرتی تھیں، ان سب نے ایمان قبول کر لیا، یعنی بیویوں نے بھی۔ ان کے متعلق میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا ان میں سے 4 عورتوں کو اپنے لیے منتخب کر لو، باقی 4 کو طلاق دے دو، کیونکہ اسلام کے اندر 4 ہی کی اجازت ہے، کیونکہ مذہب اسلام عدل و انصاف اور برابری و مساوات پر بے پناہ زور دیتا ہے، اس لیے 4 بیویوں کی اجازت کے ساتھ ساتھ انصاف اور برابری کی شرط بھی لازمی کر دی گئی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو اور عیش کرو، کہ جو خوبصورت ہے اس کے ساتھ مستی مارتے رہو، اور جو بیچاری بوڑھی ہو چکی، جس کی عمر زیادہ ہو چکی، اس کی طرف بالکل توجہ نہ کرو۔ ابھی تو بتلایا ہے کہ قیامت کے دن کتنی سخت سزا ملے گی۔ انصاف جیسے کھانے پینے رہنے سہنے کی چیزوں میں ضروری ہے، اسی طرح رات گزارنے میں بھی ضروری ہے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ ایک عورت کے پاس 2 رات گزارے اور دوسری عورت کے پاس 1 رات گزارے۔
آپ آگے کا پڑھ لینا، میں نے گروپ میں بھیج دیا ہے، انشاءاللہ اور باتیں اس میں کل آ جائیں گی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔